السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن بھر کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی ستیندر کور کے انتم ارداس میں شرکت، کہا دشمن اپنے مذموم عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک سکھ لڑکی کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ کشمیریت اور ہمارے بھائی چارے کا قتل ہے، بلدیو سنگھ کا بیان۔ وادی میں جنگجو مخالف آپریشنوں میں تیزی، واگڑ ترال میں جھڑپ، جیش کا اعلیٰ کمانڈر شمیم صوفی جاں بحق۔ صدر ہند 2 روزہ دورے جموں کشمیر پر آج وارد ہوں گے۔ ادھمپور میں فوجی اہلکاروں سے ملاقات اور کرگل میں فوجیوں کا خراج عقیدت کریں گے پیش۔ سری نگر، پلوامہ اور شوپین میں 16 مقامات پر این آئی کے چھاپے، عسکری معاملات میں 4 افراد گرفتار۔ تاریخی جامع مسجد سری نگر میں جمعہ کے روز نماز ادا کی جائے گی۔ نماز کے دوران کووڈ SOPs پر مکمل عمل ہوگا، اوقاف کمیٹی جامعہ کا اعلان۔ 15,000 کے قریب انجینئرز بے روزگار، روزگار دینے کے بجائے ہم سے روزگار چھینا گیا، پریس کالونی میں احتجاج۔ بے روزگاری کی شرح میں جموں کشمیر سب سے آگے، CMIE کی رپورٹ میں خلاصہ۔ انتظامیہ کشمیر کو روزگار فراہم کرنے میں مکمل طور ناکام ہوئی ہے، نیشنل کانفرنس۔ اور ہندوارہ میں بجلی کٹوتی پر PDD کے خلاف میونسپل کمیٹی کا احتجاج اور نعرہ بازی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ تقسیمی عناصر کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائے اور ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اپنے مذموم عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، ہندو، سکھوں اور عیسائیوں کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار مقتول اسکول پرنسپل ستیندر کور کے انتم ادراس کے موقع پر ان کے لواحقین کی ڈھارس بندھانے کے موقع پر گردوارہ شہید بنگا باغات برزلہ میں کیا۔ سب نے ہمت سے رہنا ہے اور ڈرنا نہیں ہے ان سے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو بھی یہ سوچتے ہیں اس میں یہ فیل ہو جائیں گے، مگر ہم نے مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے، سب نے، مسلمان نے، سکھ نے، ہندو نے، عیسائی نے، جو بھی ہم ہیں، ہم لوگوں کو اکٹھے کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں۔ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، سارے ہندوستان میں ایک طوفان پیدا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو بانٹا جا رہا ہے، اور یہ جو بانٹنے کی سیاست ہے اس کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس کو بند نہیں کریں گے تو ہندوستان نہیں رہے گا، اور اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو ہم نے اکٹھے رہ کر رہنا ہے۔ وہی جموں کشمیر کے مشہور بزنس ٹائکون اور پیکس آٹو موبائلز لمیٹڈ کے MD بلدیو سنگھ نے بھی مقتول اسکول پرنسپل ستیندر کور کے انتم ارداس میں شرکت کی۔ اس موقع پر بلدیو سنگھ نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف ایک سکھ لڑکی کا قتل نہیں ہے بلکہ یہ کشمیریت اور ہمارے بھائی چارے کا قتل ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہمیں صدیوں پرانے بھائی چارے اور کشمیریت کو قائم رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، آج جو ہماری بہن کا جو قتل عام کیا گیا اس کے آج انتم ارداس جو ہے اس میں ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جس میں باہر سے بھی لوگ آئے ہیں۔ یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک سکھ لیڈی کا یہ نہیں ہے، یہ کشمیریت کا قتل عام ہے، اور ہم سب لوگوں کو اس کو آگے آ کے کنڈم کرنا چاہیے، اور جو بھائی چارہ ہے اس کو اچھے سے جو ہم جس طرح رہتے ہیں ویسے رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی بازو پر جیسے ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، اور پورے یہاں نہیں پورے ورلڈ میں، تو ویسے یہ بھائی چارہ جو ہے ویسے رہنا چاہیے۔ تو جتنے ہمارے مسلم لیڈر ہیں انہوں نے بھی مس کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اس ایپیسوڈ کو مس کیا ہے، کیونکہ میجارٹی اس طرح کے ایپیسوڈ میں ساتھ رہے گی تبھی جو یہ گھٹنا ہے، جو لوگ کی سازشیں ہیں وہ ناکام ہو سکتی ہیں۔ میجارٹی کا ساتھ ہونا مناٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اور جو ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ میجارٹی کے بلبوتے پہ ہی رہ رہے ہیں، اور میجارٹی ہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ان کو ہی اس گلستان کو ویسے رکھنا ہے جیسے پچھلے کی صدیوں سے رہ رہا ہے۔ میں نے پچھلے اس میں کیا تھا کشمیری پنڈتوں کے آپ ویلکم کرتے ہیں، یہاں کے کشمیری کے مسلمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، وہ آپ کے اپنے گھروں میں رہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آدھا ایپیسوڈ جس طرح یہ ہو گیا، یہ بھی جو ہے کچھ سازشیں ہیں، ہم نے ان کو ناکام کرنا ہے، اور نہ کہ اپنے کشمیر کو۔ وادی میں جنگجو مخالف آپریشن میں تیزی کے بیچ جنوبی قصبہ ترال کے واگڑ علاقے میں جیش محمد عسکری تنظیم کا اعلیٰ کمانڈر جاں بحق ہو گیا۔ IGP کشمیر نے جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ تصادم آرائی میں شمیم صوفی نامی اعلیٰ جیش کمانڈر مارا گیا۔
ترال جڑ میں جیش کمانڈر کی ہلاکت کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران 6 مسلح تصادم آرایوں میں 8 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ بھارت کے صدر رام ناتھ کووند 14 اکتوبر کو 2 روزہ جموں کشمیر کے دورے پر آ رہے ہیں۔ راشٹرپتی بھون نئی دلی سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر ہند رام ناتھ 24 اکتوبر کو سندھو گھاٹ میں سندھو درشن پوجا میں حصہ لینے کے علاوہ ادھم پور میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ 15 اکتوبر کو وہ کرگل میں وار میموریل دراس میں ہونے والی تقریب میں شرکت کر کے کرگل جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ عسکری معاملات میں گزشتہ روز NIA نے کشمیر میں سری نگر، پلوامہ اور شوپین میں 16 مقامات پر چھاپے ڈالے۔ چھاپوں کے دوران 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کی شناخت چھتہ بل کے وسیم صوفی، شیرگڑھی کے رہنے والے طارق احمد ڈار، پارم پورہ کے ہلال احمد میر اور راجوری کدل کے طارق احمد بافندہ کے طور پر ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کیس لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، البدر اور ان سے وابستہ تنظیموں جیسے TRF وغیرہ سے متعلق ہے۔ NIA کا دعویٰ ہے کہ گرفتار شدہ افراد عسکریت پسند کو لاجسٹک اور دیگر سپورٹ فراہم کرتے تھے۔ ادھر انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے 15 اکتوبر بروز جمعہ کو نماز جمعہ کے لیے کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نماز کے دوران سرکار کی طرف سے جاری کردہ کووڈ-19 کے تمام SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اپنے بیان میں انجمن اوقاف نے توقع ظاہر کی کہ حکام اس امر کو بھی یقینی بنائیں گے کہ گزشتہ 28 مہینوں سے مسلسل غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر نظر بند رکھے گئے انجمن اوقاف کے سربراہ میر وائز ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق کی نظر بندی بھی ہٹا لی جائے گی۔ ادھر سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ انجینئرز نے پریس کالونی میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سرکاری اسکیم کے تحت 15,000 کے قریب انجینئرز اپنا روزگار حاصل کر رہے تھے، لیکن پچھلے سال گورنر انتظامیہ نے اس اسکیم کو ختم کر کے روزگار دینے کے بجائے ہمیں بے روزگار کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم فاقہ کشی کے شکار ہیں۔ لاسٹ ایئر جب 2020 اگست میں اس اسکیم کو گورنمنٹ نے، جس میں 15,000 ان امپلائڈ ٹیکنوکریٹس انگیج تھے، اپنا روزگار کما رہے تھے، آل آف اے سڈن انہوں نے اس اسکیم کو سکریپ کیا وداؤٹ دا نالج آف سیلف ہیلپ گروپ آف جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہے، جبکہ جو ہمارے ایڈوائزر ہے فاروق خان صاحب، جو اس کے امپلائمنٹ کے سیلف ہیلپ گروپ آف کے بھی ایڈوائزر ہے، ان کی نالج میں بھی نہیں تھا، کسی کے نالج میں نہیں تھا۔ کیوں اس آتم نربھر اسکیم کو یہاں کے LG ایڈمنسٹریشن نے سکریپ کر دیا، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں یہاں کے LG صاحب سے، یہاں کے LG ایڈمنسٹریشن سے۔ وہی ماہرین اقتصادیات نے انکشاف کیا ہے کہ جموں کشمیر میں گزشتہ 2 برسوں میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور اس وقت ملک میں سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح جموں کشمیر میں ہے، جہاں سال 2019 سے بے روزگاری کی شرح میں 8% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت جموں کشمیر میں 21.6% بے روزگاری کی شرح ہے، جو ملک کی دیگر ریاستوں اور UTs میں سے زیادہ ہے۔ CMIE کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ اگست 2021 تک 13% شرح بڑھی ہے، جو ملک کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ ہے۔ وہی نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے CMIE کی رپورٹ پر ایک پریس کانفرنس میں گورنر انتظامیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کشمیر کو روزگار فراہم کرنے میں مکمل طور ناکام ہوئی ہے۔ پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ۔ آج جو CMIE کی جو گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک ایجنسی ہے، انہوں نے ایک ریٹنگ نکالی، ریسٹ آف دا کنٹری سب سے ہائیسٹ ہے 21.6%، اور یہ ریٹ تب سے ہائی چل رہی ہے جب سے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں، جو انفلیشن ہے اس ٹائم پہ، جو پورے کنٹری کی انفلیشن ہے، وہ it is somewhere around ایک ایوریج ہے 4.65% انفلیشن ہے، بٹ J&K میں وہی انفلیشن پہنچی ہے about 7%۔ سو اتنا مہنگا ہو گیا ہے یہاں پر رہنے کا، کھانے کا اور باقی سب چیزوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ سو یہ ایک انفارچونیٹ
مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے، خاص کر یوتھ آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے. اور آپ کے ذریعے سے میں بس یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایل جی صاحب سے. ایل جی صاحب کو زیادہ خواب مت دکھائیے، آپ اس کا جواب دیجئے. 21.6% جو ان امپلائمنٹ ہے آج، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ انفلیشن باقی سٹیٹ سے زیادہ ہے، اوور 7.65% ہے، اور یہ انفلیشن پچھلے 4 مہینوں سے چل رہی ہے. ان سب چیزوں کا جواب دیجئے، ہمارے ساتھ خدا را انصاف کریے. میونسپلٹی کمیٹی ہندوارہ نے بجلی کٹوتی شیڈول کے خلاف پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرہ بازی کی. میونسپل کمیٹی نے پی ڈی ڈی پر یہ بھی الزام لگایا کہ محکمہ سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق بجلی فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے. پیش ہے عرفان غنی بٹ کی یہ رپورٹ. ابھی سردی کا موسم شروع بھی نہیں ہوا تو بجلی کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی. یہاں پرٹیکولرلی ہندوارہ ٹاؤن اور ہندوارہ کے ارد گرد جو علاقے ہیں، پچھلے 8-10 دنوں سے بجلی ہی نہیں ہے. تو ابھی سردی کا موسم شروع بھی نہیں ہوا. پچھلے سال جب بصیر احمد خان صاحب یہاں آئے تھے تب ان کے پاس پاور تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا ہمارا جو پاور اسٹیشن ہے ہندواڑہ میں، اس کا اپ گریڈیشن آیا ہے، تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کا یہ مسئلہ پورا ہو. لیکن برابر 1 سال ہونے کو ہے، تب وہی اکتوبر ہے، وہی ڈیٹ ہے. تب ایک سال ہونے کو ہوا. میں اس سے ملا، ہم سری نگر میں بھی اس سے ملے، ہم اس سے یہاں بھی ملے. تو تب سے آج تک نہ یہاں کا اپ گریڈ ہوا ہمارا اسٹیشن، اور نہ ہی کچھ ان میں پینل 2-4 لگانے تھے وہ لگا دیے گئے. ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پی نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.